ان دنوں میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا عقیدہ، ان کا اللہ پہ توکل، ان کا یقین جو ہوتا ہے اس کو ہم بہت یاد کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو زمزم سے واقف نہ ہو۔ ان دنوں میں زمزم سے متعلق گفتگو کرنے سے بھی ماشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجر کو اور اسماعیل کو وہ وادی میں چھوڑا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، جیسا کہ اللہ نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، عند بیتک المحرم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو اور اپنے بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں اور اسباب کو اپناتے بھی ہیں، کھجور بھی لیتے ہیں، پانی بھی لیتے ہیں، ایک وقت تک ماشاءاللہ اس سے مدد لیتے رہتے ہیں۔ جیسے ہے وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، کھجور ختم ہو جاتا ہے، تو حضرت ہاجر اپنے بیٹے کے لیے تڑپتی ہیں، پانی کو تلاش کرتی ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہی وہ 7 چکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ چکر ہے جو تم کاٹتے ہو، جو تمہاری ماں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجر کاٹتی تھیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک ایسی جگہ بنا دی علامت کہ جو بھی حج عمرہ کرے گا جا کے وہ سعی کرے گا۔ اس دوران دیکھتے ہیں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، وہاں حضرت ہاجر دوڑی تھیں اپنے بیٹے اسماعیل کے پانی کے لیے، دوڑ رہی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کا بھیجا، لمبی روایت علامہ ابن حجر نے ذکر کی ہے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں مارنے لگے تو پانی ابلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے موسیٰ کی ماں پر، اگر وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتی تو وہ بہتا ہوا ایک مکمل طور پر کیا ہو جاتا، نہر بن جاتا۔ تو یہ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی قوت کا اظہار فرماتا ہے۔ یہ زمزم کا جو پانی ہے وہ اسماعیل کا معجزہ ہے، اور جب ہم جاتے ہیں تو اس پانی کو پیتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے آج کے درس میں رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا وہ جو ہے نیت حاصل ہو کے رہے گی۔ ہمارے پاس یہ غلط فہمی یہ ہے، زمزم کا پانی لوگ کھڑے ہو کر پیتے ہیں اور سر پر کچھ پہن لیتے، قبلہ رو ہو جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچویشن ایسے تھا، جب اللہ کی نبی زمزم پینے لگے تو آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، وہاں کھڑے ہو کر آپ نے پانی پیا۔ لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں اس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، اس کی کوئی دعا بھی نہیں ہے، اس کے لیے کھڑے ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ آپ جس نیت سے پئیں گے اس نیت سے آپ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے وہ لکھے گا۔ اچھا، کھڑے ہو کر پینا ایک مسئلہ ہے، اس میں راجح قول یہی ہے کہ انسان کو بیٹھ کر پینا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ اگر جگہ نہ ملے تو کھڑے ہو کر کھا بھی سکتے، پی بھی سکتے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں اور ایک حدیث میں کہا یہ پینے کا پانی بھی ہے اور ساتھ میں شفا بھی ہے۔ مجھے اس وقت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا وہ تجربہ انہوں نے الداء الدواء میں لکھا ہے، ہم مکے میں رہتے تھے، بڑی بڑی بیماریاں آتی تھیں، نہ ڈاکٹر نہ دوا، ہم کیا کرتے ان دنوں میں زمزم کو لینا، اس میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا، پھونکنا، اور ماشاءاللہ ان دونوں کے اندر شفا کا مادہ میں نے ایسے دیکھا کہ بڑی بڑی بیماریاں کٹ گئیں، نہ تو ڈاکٹر نہ کچھ، صرف زمزم، اور دوسرا ان کے پاس جو چیز تھی وہ سورہ فاتحہ تھا جس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ علامہ القیم رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ بڑی بڑی بیماریاں ماشاءاللہ اس سے کٹ گئیں۔ آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ اسی مطلب نسخے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جب زمزم سے استفادہ کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر ماشاءاللہ پھونکا، تو اس طریقے سے ماشاءاللہ بڑی بڑی بیماریاں کٹ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمزم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی حج عمرے کو جاتے تو اتنا زمزم پیتے کہ آپ کے رگیں پوری پھول جاتی۔ حضرات صحابہ کرام بھی اس سے بڑی محبت کرتے تھے، خوب پیتے تھے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ زمزم کا پانی پینے سے انسان کو جو نیت کر کے پئیں گے وہ حاصل ہوتی ہے، چند مثالوں سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ میں یہ لکھا ہے لما شرب لہ من مہمات الدنیا والآخرہ، آپ دنیا کی چیز پوچھو، آخرت کی چیز پوچھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمزم کی نیت سے جو بھی پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لکھے گا۔ اسی طریقے سے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا یہ کئی دنوں تک بھوکے رہتے، خود علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 3 مہینے تک وہ زمزم پر صرف رہے، بس
کھانا پینا کچھ نہیں، زمزم کا پانی پیتے اور مکتب ظاہریہ میں جا کر احادیث کے مکمل طور پر تخریج کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو پیتے اور اسی پانی سے علاج کرنے کا بھی حکم دیتے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اس کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مزہ بھی رکھا ہے۔ اور بعض لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ آپ جس انداز سے جو دعا پڑھنا ہے اس کو پڑھ کر مکمل طور پر پی سکتے ہیں۔ بعض علماء کے اس میں تجربات بھی آتے ہیں۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بندہ جب زمزم پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے، اور بندہ جب زمزم پیتا ہے بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ زمزم اللہ کی قدرت کا ایک بڑا بہترین مظہر بھی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ حج کو گئے، جب حج کو گئے تو انہوں نے وہاں جا کر یہ دعا کی، اے اللہ تو مجھے امام ذہبی جیسا حافظ دے۔ اللہ اکبر! امام ذہبی کون؟ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، کہنے لگے اے اللہ تو مجھے ذہبی جیسا حافظ دے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے زمزم پیا تو ماشاءاللہ وہ امام ذہبی جیسا حافظ اللہ نے مجھے دیا۔ اب اس کی دلیل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ابن حجر کو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھنے کی توفیق بھی دی، اور یہ صحیح بخاری جو شرح فتح الباری ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی بھی علم حدیث سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی عالم دین اس سے جو ہے مستغنی نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی بہترین جو ہے اس کے اندر شرح ہے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ کا تجربہ کیسے ہے؟ ابن حجر نے ذہبی جیسا حافظہ مانگا، مگر ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں مکہ جاتا، وہاں جا کر جو ہے حدیث کا علم حاصل کرنے کے شروع میں اس کو پینا چاہتا تھا، مجھے معلوم ہے کہ میں 20 سال کے بعد جو ہے پہلے مرتبہ گیا تو میں نے جو ہے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیت کر کے میں نے دعا پڑھی اور اس کو پی لیا۔ اور کہتے ہیں 20 سال کے بعد جب دوبارہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب 20 سال کے بعد میں حج کرنے گیا، میرے اندر دیکھتا ہوں کہ علم حدیث کا وہ لگاؤ پیدا ہو گیا جو 20 سال پہلے نہیں تھا۔ اسی طریقے سے سیوطی رحمہ اللہ بھی زمزم پینے کے وقت نیت کرتے ہیں اے اللہ مجھے سراج الدین بلقینی ایک عالم دین تھے، ان کے حدیث میں رتبہ تو مجھے دے، اور اسی طریقے سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے ایسا محدث حدیث کی جو صلاحیت ہے وہ مجھے دے۔ ابن العربی رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں میں مکے میں ذی الحج کے مہینے میں تھا 480 ہجری میں، ہم زمزم پیتے تھے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے علم کی وہ مقدار لکھ دی تھی، اگر میں آج اس کو بھلا سکوں تو بھلا بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عمل میں مکمل طور پر برکت بھی دی ہے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ عموماً جب بخار آتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر بولتا ہے کہ تم اپنے بچے کے جسم کو ٹھنڈے پانی سے پوچھو یا یہاں ٹھنڈا پانی کا کپڑا ڈالو۔ ہم کیا سمجھ جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کی ایڈوائس سمجھ جاتے ہیں، یا ڈاکٹر کی ایڈوائس نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی نصیحت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء، یہ بخار جہنم کی بھانپ ہے۔ جب ہمیں بخار آتی ہے یہ گرمی ہمیں یہ پتہ دے رہی ہے کہ جہنم کی بھاپ کا ایک حصہ ہے، آپ نے فرمایا اس کو کیا کرو تم پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو۔ یہ اصل میں یہ نصیحت کو لے کر ڈاکٹروں نے کہنا شروع کیا تو ہم اس کو ڈاکٹروں کی ایڈوائس بول کر سمجھ لیتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ بلکہ بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اسلاف بیمار ہوتے تو زمزم کے پانی سے پوچھتے، عام پانی سے پوچھنے سے بخار کٹ جاتا، مگر زمزم کے پانی سے پوچھنے سے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے کٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام بھی اس پانی کو پیتے تھے۔ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے وہ پیتے ہوئے بولتے اے اللہ میں یہ زمزم کا پانی پی رہا ہوں تو قیامت کے دن پیاس سے بچا لے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اشربہ لظمأ یوم القیامہ، اے اللہ میں اس پانی کو اس لیے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن پیاس سے بچ جاؤں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کا ہر پانی سڑ سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر اس پانی میں اللہ نے کیا رکھا ہے نہیں معلوم۔ حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہ پانی چلا آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا یہ۔ اور اس کے اندر اطباء محققین اس پانی کے بارے میں ریسرچ کر کے بتاتے ہیں اس پانی کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ دنیا کسی پانی میں نہیں ہو سکتے۔ یہ پانی ایسا ہے کبھی سڑتا نہیں ہے، گلتا نہیں ہے، اس پانی کے اندر جو مزہ ہے
وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معمولی سی بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے تھے، حضرت ہاجر اور ابراہیم، ان تمام کے توکل کا، اللہ پہ یقین کا ایک بہترین مظہر ہے یہ۔ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو سمجھنا چاہیے بندہ جب توحید پہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے غیب کے لیے کیسے دروازے کھولتا ہے۔ کل یہ ہم کرامت پڑھ رہے تھے، ام ایمن رضی اللہ عنہا جب وہ روزہ رکھ کر مکے سے مدینہ آ رہی تھی، راستے میں افطار کا وقت ہو گیا، وہ کہتی ہیں آسمان سے ایک ڈول آیا جس میں پانی اور کھجور تھا، میں نے پیا اور میں نے اپنا جو ہے افطار بھی کیا۔ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک نبیوں کو زمزم جیسا معجزہ دیتا ہے، اگر نیک ہو تو اللہ تعالیٰ ام ایمن کو آسمان سے افطاری کا سامان بھی کراتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنے یقین کو مضبوط کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات بتائے اس پہ عمل کریں، اس کو شک کی نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ اب لوگ بولتے عام پانی کو رکھے تو سڑ جاتا نا، یہ زمزم کیسے نہیں سڑتا؟ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی جو بھی فرماتے اپنے جو ہے خواہش سے نہیں، آسمان کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اور اب قرآن اور حدیث کا فرق جانتے ہیں، حدیثیں اللہ کی نبی نے اپنی طرف سے نہیں بولی، اللہ تک کی طرف سے کیا آتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں ان کو بیان فرماتے۔ مستشرقین تو حدیث میں چور دروازوں سے جو ہے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ہمارا نوجوان بھی منکرین حدیث کے حلقے میں بیٹھ کر جا کے وہ رسول اللہ کی شان میں، حدیث کی شان میں جو بھی شکوک و شبہات ہوتا ہے وہ اس کو شکاک کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو ایک آخر میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے اسلاف زمزم کے پانی سے استفادہ کرتے اس کا اثر دیکھتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں یہی زمزم کا پانی آج ہمارے پاس ہے، ہمارے اسلاف نے جیسے اس سے فائدہ اٹھایا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور ایک بات بھی ہے، کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانا ہو تو اللہ پہ کمال درجے کا یقین ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کو، اسلاف کو کیسے کمال درجے کا اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا، جب وہ یقین تھا تو ماشاءاللہ وہ چیز حاصل ہو کے رہتی تھی۔ یہ دن ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی بات بتائی اس پر عمل کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ اور جب آدمی حج کو جاتا ہے، عمرے کو جاتا ہے، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، جب حاجی آتا ہے تو سب سے بہترین اس کے لیے اگر کوئی انعام ہے تو وہ عقید توحید ہے، اور دوسری چیز ہے وہ زمزم لے آئے۔ ہم لوگ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، سونا چاندی سب لاتے ہیں مگر زمزم نہیں لاتے، اور یہ زمزم کا پانی ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے، کبھی رقیہ کرنے کے لیے، کبھی پینے کے لیے، کبھی بچوں کو پلانے کے لیے۔ بس بعض علماء کو میں نے دیکھا زمزم لا کے رکھ لیتے، بولتے اگر سکرات کی حالت تو زمزم کا پانی ڈالو۔ تو اس طریقے سے زمزم کا پانی ہمارے گھر میں ہو، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ پہ یقین رکھیں اور اس زمزم کے پانی سے مکمل طور پر استفادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم، حضرت ہاجر اور اسماعیل میں جو کمال درجے کے یقین تھا وہ یقین اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زمزم سے علاج کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔